میں ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ میرا باپ ایک نامور ہندو تھا اور BJP جماعت سے اس کی خاص وابستگی تھی۔ میرا باپ اپنے علاقے کی خاص سیاسی شخصیت تھا، جبکہ میری ماں سکھ گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور بابا گرو نانک کو مانتی تھی۔ ایسے میں زندگی کے کافی عرصے تک مجھے علم ہی نہ ہو سکا تھا کہ میرا خدا کون ہے، ایک جانور جو کہ ہر چیز کے لیے ہمارا ہی محتاج ہے، یا پھر بابا گرو نانک جو کہ صرف ایک بے جان مجسمہ اور مورتی کی صورت میں ہوتے تھے۔ ایک طرف باپ کا خدا گائے تھی جس کو تینوں وقت چارہ پانی جگہ پر جا کر دینا پڑتا تھا، اور پھر اس کے بدبودار فضلے کو مقدس سمجھ لیا جاتا تھا۔ میرا باپ دن بھر اپنے خدا کی خدمتیں کرتا، اس کے لیے الگ ملازموں کی فوج رکھی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میرے باپ کا خدا جو کہ ایک گائے ہوتی تھی، چند سال گزرنے کے بعد وہ گائے خود بخود مرا جاتی تھی۔ اس کے مردار وجود کو کسی اچھوت کی طرح کسی ویران جگہ پر پھینک دیا جاتا تھا، جبکہ گائے ماتا کی مردار وجود کو جنگلی جانور چیر پھاڑ کر کھا جاتے تھے، لیکن وہ اپنے بچاؤ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خود کو تو نہ مرنے سے بچا سکتی تھی اور نہ ہی جانوروں کی خوراک بننے سے۔ جب تک اس کی ہڈیوں کے ساتھ تھوڑا بہت گوشت رہتا تھا، وہ اس کے جسم سے الگ نہیں ہوتا تھا۔ دوسری طرف میرا باپ 2-4 دن مری ہوئی گو ماتا کا سوگ منانے کے بعد ایک نیا اور نسلی خدا ڈھونڈ کر لے آتا تھا جو اس سے زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکے، اور یوں ہمارے گھر میں ایک نئی گائے ماتا کی آمد ہو جایا کرتی تھی۔ دوسری طرح اماں ہزاروں چیزیں پکا کر گرو نانک کے لیے لے جایا کرتی تھی، ان کی نظر کیا کرتی تھی۔ کبھی تو وہ چیزیں وہاں سے غائب ہو جاتی تھیں تو اماں خوش ہو جایا کرتی تھی کہ بابا گرو نانک نے اس کی نظر کھا لی ہے، اب اس کی ہر مراد پوری ہوگی۔ اور کبھی کبھی وہ چیزیں جوں کی توں پڑی رہ جاتی تھیں، جس پر اماں اداس ہو جاتی تھی اور کہتی تھی کہ بابا جی ہم سے ناراض ہیں۔ بابا کی ناراضگی ماں کو بے چین کر دیتی تھی اور پھر اماں سب کو چھوڑ چھاڑ کر گوشہ نشیں ہو جایا کرتی تھی۔ جب تک اماں کو بابا جی کی ناراضگی کی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی، تب تک اماں دوسرا کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ اس سب کے دوران میں بہت الجھ کر رہ جایا کرتی تھی، مجھے ان خداؤں کی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ شاید اللہ نے مجھے ہدایت سے نوازنا تھا، اس لیے شروع سے ہی مجھے ایک ایسی الجھن میں مبتلا کر دیا تھا جس سے میں نے راستہ ڈھونڈنا تھا اور اپنی مراد کو پہچاننا تھا۔ اس الجھن سے نکلنے کے لیے میں نے گائے ماتا اور بابا گرو نانک کی بہت پوجا اور تابعداریاں کی تھیں، لیکن ان میں سے ایک بھی میری الجھن کو دور نہیں کر سکا تھا، کیونکہ میری الجھن کا حل یہاں نہیں تھا۔ میرا نام ہندو دھرم کا تھا، گاندھی جی ہمارے پرکھوں میں سے تھے۔ میں نے ابتدائی تعلیم ممبئی انڈیا سے حاصل کی تھی۔ میں پڑھائی میں بہت تیز تھی، ایک ذہین اور قابل اسٹوڈنٹ تھی۔ FSC میں فرسٹ ڈویژن آنے کے بعد میرا داخلہ مانچسٹر کی کیمبرج یونیورسٹی میں کروا دیا گیا تھا۔ میں نے اپنے سفر کے لیے تیاری باندھی اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئی، اس راستے پر جہاں مجھے میری منزل ملنی تھی، جہاں مجھے ہدایت کی روشنی سے ہمکنار ہونا تھا، جہاں میری زندگی کو بدل دیا جانا تھا۔ مانچسٹر کے زمین پر قدم رکھتے ہی میرے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا۔ ایک خوشگوار سی ہوا چلنے لگی تھی جو جسم سے ٹکرا کر روح تک سکون پیدا کر رہی تھی۔ شاید اس جگہ کو میرا ہی انتظار تھا۔ میرا جس مضمون میں داخلہ ہوا تھا وہاں کی سیٹیں میرے آنے سے پہلے ہی مکمل ہو چکی تھیں۔ ایسا ہی اللہ کو منظور تھا۔ مجھے کہا گیا کہ میں نے کچھ مہینوں کے لیے دوسرے مضمون کی جماعت میں بیٹھنا ہے۔ 3 مہینے بعد ایک ٹیسٹ کے لیے جانا تھا جس میں اسٹوڈنٹ کی چھانٹی کی جانی تھی اور میرٹ کے لحاظ سے سیٹیں دی جانی تھی۔ خیر مجھے جو سیٹ ملی، میرے بینچ میں ایک مسلمان لڑکی تھی جس کا تعلق پاکستان سے تھا۔ اس کا نام حرین تھا۔ اس نے میری طرف بات چیت کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، مگر اس سے بات کرنے میں مجھے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں ویسے بھی کسی سے زیادہ گھلنا ملنا پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے میں نے اس کو کوئی خاص گرمجوشی نہیں دکھائی تھی۔ وہاں پاس کے ہاسٹل میں میری رہائش تھی۔ یوں تو میں اپنا کمرہ بھی الگ ہی رکھنا چاہتی تھی، لیکن ہاسٹل انتظامیہ کا کہنا تھا کہ مجھے کم از کم ایک لڑکی کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہی پڑے گا، اس لیے میں خود پر جبر کر گئی۔ اس چیز کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی۔ اگلے دن میری روم میٹ روم میں آ گئی تھی۔ میں نے جیسے اسے دیکھا تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اسے کیا کہوں اور کیا نہیں، کیونکہ میری روم میں کوئی اور نہیں بلکہ وہی مسلم لڑکی حرین تھی۔ مجھے ایک مسلم کے ساتھ روم شیئر کرنا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی میں کمرہ سیٹ کر چکی تھی۔ بیڈ کے بالکل سامنے میں نے ایک بابا گرو نانک کی مورتی رکھی تھی جو میری ماں نے آتے وقت میرے ہاتھ میں پکڑائی تھی، اور دوسری طرف نئی گائے ماتا کی تصویر تھی جسے ہمارے گھر آئے بمشکل ہفتہ ہی ہوا تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ گائے ماتا کا آشیرواد ہی تھا جو میری پہلی ڈویژن آئی ہے۔ خیر ان دونوں کے علاوہ میں اپنے ساتھ اپنے دھرم کی اور
کوئی چیز نہیں لائی تھی۔ مسلم لڑکی مسکرا کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنا سامان ایک طرف رکھتے ہوئے پورے کمرے کا جائزہ لیا تھا، پھر اپنا سامان سیٹ کرنے لگی تھی۔ میں کوئی دیر اس کو دیکھتی رہی اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اس کو میں نے کمرے کی پچھلی سائڈ دی تھی، جبکہ دروازے والی سائڈ میں نے خود رکھی ہوئی تھی۔ یہ پارٹیشن میں نے اپنے طور پر ہی کیا تھا، مگر جب میں کمرے میں واپس آئی تھی تو اس پارٹیشن والی جگہ کمرے کے عین بیچوں بیچ ایک پردہ لگا ہوا تھا، جو کمرے کو واسطے مکمل طور پر الگ الگ دو برابر حصوں میں تقسیم کر رہا تھا۔ میں نے ذرا سا جھانک کر وہ والی سائڈ دیکھی، اس نے اپنے والے حصے کو انتہائی نفاست سے سجا ہوا تھا اور بیڈ کی سائڈ پر ایک خوبصورت سا قالین بچھا کر کچھ کرنے میں مصروف تھی۔ میں نے اسے ایک دو آوازیں دی، لیکن اس نے میری طرف نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی میری کسی بات کا جواب دیا تھا۔ اس کے اتنی ایٹیٹیوڈ پر مجھے غصہ سا آ گیا تھا۔ میں نے پردہ برابر کیا اور اپنے بیڈ پر بیٹھ کر موبائل چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ پردہ ہٹا کر باہر آئی اور مجھے کہنے لگی، میں معافی چاہتی ہوں، میں نے آپ کی آواز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دراصل میں نماز پڑھ رہی تھی، اس لیے آپ کو جواب نہیں دے سکی۔ اگر میں آپ کو جواب دے دیتی یا میں آپ کی طرف دیکھ لیتی تو میری نماز ٹوٹ جاتی۔ آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ میں نے اس سے پوچھا، تم یہ بتاؤ یہ نماز کیا ہے؟ کوئی یوگا وغیرہ ہے کیا؟ مگر تم تو مجھے اچھی خاصی سلم اور سنبھال نظر آ رہی ہو، تو تمہیں کسی یوگا وغیرہ کی کیا ضرورت ہے؟ تم یہ سب کیا کر رہی تھی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز ہماری عبادت ہے، جیسے آپ اپنے خداؤں کو پوجتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے مختلف کام کرتے ہیں، ویسے ہی ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ہمارے دین کا ستون ہے، اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا۔ ہر مسلمان پر دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، جس کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ میں کسی بت کی سی کیفیت میں اسے تکتی جا رہی تھی۔ اس کے چپ ہونے پر میں چون کر ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ میرے دل کی حالت بدل رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے یہ پردہ کیوں لگایا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ وہاں سامنے آپ کے خدا رکھے ہیں، ان کے سامنے میری عبادت نہیں ہوتی، تو اسی وجہ سے میں نے یہ پردہ لگایا ہے تاکہ آپ بھی ایزی رہیں اور مجھے بھی آسانی ہو۔ اتنا کہنے کے بعد وہ اپنی طرح واپس چلی گئی تھی۔ دن گزرتے گئے اور میرا زیادہ تر وقت حورین اور باقی مسلم اسٹوڈنٹ کو دیکھتے اور جانچتے ہی گزر جایا کرتا تھا۔ مجھے اب حورین کی ایک عادت ہو چکی تھی، مجھے نہ جانے کیوں اسے دیکھنے میں دلچسپی ہو رہی تھی۔ اس کی عادات مجھے اس کی طرف بہت میل کیا کرتی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلتی تو مکمل پردے میں ہوتی تھی، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اور ناخن تک چھپے ہوئے ہوتے۔ آنکھوں کے سامنے وہ جالی دار پردہ ڈالے رکھتی تھی، جس سے اسے باہر دیکھنے میں آسانی ہوتی تھی۔ آپ کے کہنے کے مطابق وہ دن میں 5 وقت اپنی عبادت کیا کرتی تھی اور کبھی کبھی تو وہ رات کے وقت بھی وہی عبادت کر رہی ہوتی تھی۔ نہ جانے اب یہ کون سا وقت تھا، اس نے تو مجھے صرف 5 وقت کی عبادت کا بتایا تھا۔ میں اکثر اسے دیکھتی رہتی تھی، وہ زیر لب کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی۔ نہ جانے وہ کون سا ورد تھا جو وہ دہراتی رہتی تھی۔ صبح اور شام کے وقت وہ کوئی موٹی سی کتاب لی اسے پڑھتی رہتی تھی۔ یہ کتاب ہمارے کورس میں تو نہ تھی، جس طرح وہ کتاب کو سنبھال کر رکھتی تھی اس سے ہی لگتا تھا کہ یہ اس کی مقدس کتاب ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی یہ عادت اور اس کی عبادات اچھی لگنے لگی تھی۔ ایک دن اسی طرح جب وہ صبح کے وقت وہ کتاب پڑھ رہی تھی تو اس وقت وہ بآواز پڑھ رہی تھی۔ کبھی اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی تو میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے پردہ ہٹا کر اسے دیکھا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر چلتے ہوئے اس کے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے تھوڑی دیر بعد وہ کتاب بند کر کے چوم کر کپڑے میں لپیٹ کر رکھی تھی۔ پھر مجھے دیکھتی ہی کہنے لگی، آپ کو کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے کہا، نہیں، وہ تم کچھ پڑھ رہی تھی نا۔ وہ سن کر میں یہاں آ گئی تھی۔ مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ کیا تم میرے لیے دوبارہ سے پڑھ سکتی ہو؟ مجھے سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ میری بات سننے کے بعد وہ کہنے لگی، یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ ہم مسلمانوں کی مقدس اور آخری کتاب قرآن مجید ہے، جو ہمارے رب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ یہ آسمانی کتاب ہے جسے پڑھنے اور سننے کے لیے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ان آداب کو مد نظر رکھنا اس کے احترام کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اسے چھونے والے کے لیے پاک اور باوضو ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے وہی چھوتا ہے جو کہ پاک ہے۔ میں انتہائی دلچسپی سے اسے سن رہی تھی، اس کی باتیں میرے دل پر اثر کر رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وضو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ وضو کا مطلب ہے پاکی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے کچھ فرائض اور کچھ سنتے ہیں جن کو ادا کرنے کے بعد وضو پورا ہوتا ہے۔ میں نہ جانے کیوں اس سے سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی، جن کے جوابات وہ مجھے انتہائی محبت اور تحمل مزاجی سے دے رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے انٹرنیٹ کی مدد
والدہ سے بھی اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ جو مجھے اسلام کے متعلق آگاہی ملتی جا رہی تھی ویسے ویسے میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں ایک ہی مرتبہ میں سب کچھ جان لینا چاہتی تھی، مگر اتنی جلدی سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ ابھی میں اسلام کے متعلق کچھ معلومات ہی حاصل کر پائی تھی۔ میرا اسلام کو جاننے کا سفر ابھی جاری تھا کہ ایک دن مجھے خبر ملی کہ میری ماں شدید علیل ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا تھا۔ یہ خبر سن کر مجھے بہت پریشانی ہوئی تھی۔ حورین نے مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے بتایا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ میری ماں کے لیے دعا کرے گی کہ میری ماں کی تکلیف کم ہو جائے باقی زندگی۔ موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس نے میرے سامنے میری ماں کے لیے دعا کی تھی۔ میری تلاش ابھی تک جاری تھی۔ 1 سال سے زیادہ ہو گیا تھا مجھے ماسٹر آئے ہوئے۔ اب تک میری معلومات میں 7 درجہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اسلامی معلومات حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنے کے بعد میں اس مقام پر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں ایک مرتبہ لرز کر رہ گئی تھی کہ ہم اس دنیا میں کس کے لیے بھیجے گئے تھے اور ہم یہاں آ کر آخر کیا کر رہے تھے۔ ہمارا تو کوئی بھی عمل اسلام کے مطابق نہیں تھا۔ ہم نے تو نہ جانے کتنے کتنے خدا بنائے ہوئے تھے، جبکہ خدا تو صرف ایک ہی ہے جو نہ دکھائی دیتا ہے اور نہ سنائی دیتا ہے۔ وہ ظاہر بھی تھا اور باطن بھی وہی تھا جو بنا کہے دلوں کا حال جان لیا کرتا ہے۔ اس کو کچھ کہنے یا کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بے شک ہے یہ ہمارا اصلی خدا ہے اور باقی سب رانگ نمبر ہیں۔ اس دن مجھے پی کے کی فلم بھی سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس نے رانگ نمبر کیوں کہا اور کس لیے دکھایا گیا تھا۔ ہماری آنکھوں میں واقعی جاہلیت کی پٹی بندی ہوئی تھی اور دلوں پر مہریں لگ چکی تھی، لیکن وہ اللہ ہے جو کرم کرنے والا ہے۔ اس نے مجھ پر کرم کیا تھا جو مجھے ہدایت سے نوازا تھا۔ میں نے حورین سے اپنی دل کی بات کر لی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے میں نے اسے یہ بات مذاقاً کہی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اچھی طرح سوچ لو، ایک مرتبہ تم اس میں داخل ہو گئی تو اس سے مکرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ جو تم کہہ رہی ہو وہ بات مذاق میں کرنے والی نہیں۔ میں اس کے جذبات سمجھ سکتی تھی کہ کوئی بھی میری طرح ہندو ذات کا شخص اس طرح اچانک اٹھ کر اسلام قبول کرنے کا کہہ دے گا تو سب کو مذاق ہی لگے گا۔ کون یقین کرے گا کہ اس معاملے میں بالکل سیریس ہوں۔ یہی حالت حورین کی بھی تھی۔ اس کو بھی میری بات مذاق ہی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں واقعی سنجیدہ ہوں اور کوئی مذاق نہیں کر رہی۔ اس کے چہرے پر ایک الگ سی چمک آ گئی تھی۔ اس نے پہلے مجھے وضو کروایا اور پھر مجھے کلمہ پڑھایا تھا۔ اسے پڑھنے کے بعد میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی تھی۔ اس نے میرا اسلامی نام عائشہ رکھا تھا اور مجھے گلے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ اس نے مجھے اسلام کے بنیادی عبادات اور بنیادی باتیں سکھائی تھیں اور مجھے کہا کہ کوشش کرنا اب تمہارا کوئی بھی عمل اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو۔ اس وقت تم مجھ سے زیادہ پاکیزہ ہو۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد تمہاری سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ تم بالکل پاک اور صاف ہو۔ اس کے بعد اس نے مجھے نماز پڑھنا سکھائی تھی۔ جو ہی میں نے سجدے میں سر رکھا ایک لمحے مجھے ایسا لگا جیسے میری ساری بے چینی ختم ہو گئی ہے۔ میری بے چین روح کو قرار مل گیا تھا۔ میری تلاش مکمل ہو چکی تھی۔ میں جس منزل کی تلاش میں بھٹکتی پھر رہی تھی مجھے وہ منزل مل چکی تھی۔ اسلام میں داخل ہو کر مجھے میری بے مقصد زندگی کا مقصد مل گیا تھا۔ نماز کے ساتھ ساتھ میں نے حورین سے قرآن پڑھنا بھی شروع کر دیا تھا۔ مجھے طلب زیادہ تھی اس لیے میں جلد سیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں نے عربی زبان پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ وقت گزر رہا تھا۔ مجھے اسلام میں آئے 3 سال ہو چکے تھے۔ آج کل ابا ہر روز مجھے کال کر کے گھر بلا رہے تھے۔ مجھے بھی گھر کی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن میں اب وہاں جانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں وہاں گئی تو مجھے وہاں ساری ہندو رسومات کرنی پڑیں گی جو کہ اب میں کسی صورت نہیں کر سکتی تھی۔ اگر ابا کو اس بات کا علم ہو گیا تو ابا تو مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ میں بہت پریشان تھے۔ میں نے اپنی پریشانی حورین سے بیان کی تو حورین نے کہا کہ اگر کسی مصلحت کے تحت جھوٹ بولا جائے تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ وہ تمہارے والدین ہیں، اگر وہ تمہیں بلا رہے ہیں تو تمہیں وہاں جانا چاہیے۔ بس تم انہیں یہ نہ بتانا کہ تم اپنا مذہب بدل چکی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ میں کیسے یہ چھپاؤں گی، یہ بات تم جانتے ہو، میرا رہن سہن بول چال لباس سب کچھ بدل چکا ہے، ایسے میں کیسے کچھ چھپا سکتی ہوں۔ میں مسلمان ہوں، انہیں تو مجھے دیکھتے ہی معلوم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ مجھے قتل کر دیں گے۔ تم نہیں جانتے کہ ابا مسلمانوں کے کتنا خلاف ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ میں تھک ہار کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ حورین میرے پاس بیٹھی اور مجھے کہنے لگی تم خود کو بے پردہ نہ ہونے دینا، باقی لباس کوئی بھی پہن لو، ویسے بھی سردیوں کا موسم ہے، تم نیچے کچھ بھی پہن سکتی ہو، سر کے اوپر ایک ٹوپی پہن لینا۔ حورین نے چٹکیوں میں ہی میرا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ رہی سی پریشانی کورونا نے دور کر دی تھی۔
میں نے ایک بڑی سی ہیڈ کیپ لے لی تھی جس کو میں سر ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتی تھی، اور کورونا سے بچاؤ کے لیے منہ پر ماسک لگاتی تھی جس سے میرا پردہ برقرار رہا تھا۔ میں نے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں کسی کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی پریشانی کا حل نکل سکتا ہے۔ اس نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہوئی ہے۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا، کوئی شاپنگ کی، اور پھر ہورین سے ڈھیروں دعائیں لے کر انڈیا کے لیے رخصت ہو چکی تھی۔ ایئرپورٹ سے گھر جاتے ہوئے میری ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ یہ زندگی میں پہلی مرتبہ تھا جب میں اس قدر کنفیوز ہوئی تھی۔ میری جیسی کانفیڈنٹ لڑکی آج اپنے گھر جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ جوں جوں گھر قریب آتا جا رہا تھا ویسے ویسے میری گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرا سانس پھول رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، مگر ایک اطمینان بھی تھا کہ میری حفاظت اب میرے مالک کے سپرد تھی۔ یہی سوچ کر میں خود کو ریلیکس کرتے ہوئے گھر کے دروازے پر دستک دی تھی۔ ملازم نے دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے کہ میں اندر داخل ہوتی میری دادی ٹرے میں آرتی کا سامان لے کر آ گئی تھی۔ پہلے انہوں نے مجھے ناریل دیا تھا، ناریل کے بعد میرے تلک کی رسم ہوئی اور پھر میری آرتی اتاری گئی جو میں نے انتہائی مشکل سے کی تھی۔ اگلا لمحہ پرساد کا تھا۔ میں نے پرساد لے لیا تھا لیکن میرے علم میں نہیں تھا کہ اب اس کو کھانا میرے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں، اس لیے میں نے وہ پرساد چپکے سے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا تھا۔ میری ماں بہت زیادہ بیمار تھی، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوئی تھی، سو کر وہ کانٹا ہو چکی تھی، کینسر کی تکلیف اسے اذیت میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ ابو نے بہت جگہوں سے علاج کروایا تھا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا تھا۔ اماں کے بستر کے قریب گنگا جل اور نہ جانے کن کی چیزوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ سرہانے اور پیٹی پر نیم کے پتے بندھے ہوئے تھے۔ میں نے سب سے پہلے اماں کا کمرہ صاف کیا تھا، اس کمرے کی ساری فالتو چیزیں ہٹا دی تھیں۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے جو سب سے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی وہ میری عبادت کی تھی۔ میں یہاں کوشش کے باوجود 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی تھی۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی سر پر سوار رہتا تھا جس کی وجہ سے میری نمازیں رہ جاتی تھی۔ میں رات کے پچھلے پہر دن بھر کے ساری نمازیں ادا کرتی تھی اور کچھ نہ کچھ پڑھ کر دم بھی کر دیا کرتی تھی، جس کے بعد اماں کچھ دیر کے لیے صحیح سکون کی نیند سو جایا کرتی تھی، ورنہ تو تکلیف کی شدت اتنی تھی کہ وہ پوری رات لاٹھی کے سہارے کمرے میں چکر کاٹتی رہتی تھی۔ تکلیف اسے لیٹنے نہ دیتی تھی۔ ایک دن یوں ہی میں نے اماں کے پاس بیٹھ کر اماں کو دم کیا۔ اب میں کافی دیر سے کمرے کے چکر کاٹ کر اپنے بیڈ پر لیٹی تھی۔ رات کے 2 سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ عموماً تو اماں 1 بجے تک سو جایا کرتی تھی لیکن آج ابھی تک جاگ رہی تھی۔ دم کرنے کے بعد میں اماں کے سونے کا انتظار کرنے لگی تاکہ اماں سوئے اور پھر میں نماز ادا کر سکوں۔ کچھ دیر بعد ہی اماں کی آنکھ لگ گئی تھی۔ میں نے اماں کو سویا ہوا دیکھا تو فوراً اس سے اٹھ کر وضو کر آئی اور نماز پڑھنے لگی تھی، اس بات سے انجان کہ اماں میری سارے حرکات دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ کچھ نہیں بولی لیکن جب اگلی دوپہر کو میں جاگی تو گھر میں واویلا مچا ہوا تھا۔ اماں نے سب کو میرے بارے میں بتا دیا تھا کہ میں مذہب تبدیل کر چکی ہوں۔ ابا انتہائی غصے میں تھے، ان کا پارا تو 7ویں آسمان تک جا پہنچا تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی لاڈلی یہ کام کر چکی ہے، اس لیے وہ مجھ سے پوچھنے کے لیے میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے سوال کیا تھا۔ میں نے سر جھکا لیا تھا، سچ سب کے سامنے آ چکا تھا، اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے ابا کے سامنے اقرار کر لیا تھا اور ابا میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے سوال کیا تھا کہ میں نے سر جھکا لیا تھا، اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے ابا کے سامنے اقرار کر لیا تھا اور ابا نے مجھے ایک ساتھ کئی تھپڑ دے مارے تھے مگر مجھے ملال نہ ہوا تھا۔ ابا بندوق کے لیے جیسے کمرے میں گئے تھے میں گھر سے نکل کر بھاگ کھڑی ہوئی کیونکہ ابا مجھے جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ میں بھاگتے بھاگتے اسٹیشن پر آ گئی تھی۔ ریل کے چلنے کا وقت ہونے والا تھا اور میرا ارادہ یہی تھا کہ جلد از جلد ٹرین میں سوار ہو کر کچھ وقت کے لیے ابا کی نظروں سے دور ہو جاؤں۔ میں جیسے قدم اٹھانے لگی اچانک میرا پاؤں ٹرین کی پٹڑی میں پھنس گیا۔ ابا اور وہاں کھڑے سارے ہندو مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ابا نے کہا کہ اب رب سے کہو کہ آ کر تمہیں بچائے کیونکہ ٹرین تو آنے والی ہے اور تمہیں کچل کر نکل جائے گی۔ میں نے بھی بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھا تھا، میری کانوں میں حورین کے الفاظ گونج رہے تھے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، شاید یہی میری پہلی آزمائش تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر دیں اور خود کو اپنے رب کے سپرد کر دیا۔ مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا، یقیناً اس نے میرے لیے کچھ بہتر سوچا ہوگا۔ یہ سوچ آتے ہی میرے دل سے ہر قسم کا ڈر نکل گیا تھا۔ میری آنکھیں بند تھی، ٹرین میرے قریب آ رہی تھی جب اچانک میرے کانوں میں ایک زوردار کڑاک کی آواز پڑی تھی۔ میں نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تھا اور سامنے کا منظر دیکھتی میں بے اختیار اپنے رب کا شکر بلائی تھی۔ ٹرین میرے بالکل پاس سے تیز آواز کے ساتھ گزر چلی تھی۔
جبکہ یہ منظر دیکھتی ابا بھی سجدے میں گر پڑے تھے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ بجلی کی تیزی سے پٹڑی کو ایک لمحے میں کاٹ دیا، جس کی وجہ سے ٹرین میری طرف آنے کے بجائے ساتھ سے گزرتے دوسری پٹڑی پر چڑھ گئی تھی۔ سب حیران پریشان سے ٹرین کو دوسری پٹڑی پر بنا کسی نقصان کے صحیح سلامت جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے یہ ایک چمتکار تھا۔ سب پریشان اس لیے تھے کہ یہ سب کرنے والا میرا خدا تھا، میرا اللہ تھا جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس کے حکم سے کائنات کی ہر چیز چلتی ہے۔ وہ تو قادر وہی ہے جو ہواؤں کے بھی رخ بدل دیتا ہے، پھر اس کے لیے ٹرین کا رخ موڑنا کون سا مشکل کام ہے۔ ابا نے آ کر میرا پاؤں چھڑوایا اور مجھے کہا کہ مجھے بھی اس رب کا کلمہ پڑھا دو جس نے تمہیں موت کے منہ سے نکالا ہے۔ بجلی کے زوردار کڑک سے اس کے دل پر لگی مہر ہٹ گئی تھی۔ اللہ نے انہیں بھی ہدایت سے نوازا تھا۔ گھر آ کر سب سے پہلے ابا نے گائے ماتا کو کھول کر بھگایا تھا۔ اس کے بعد سب کے سامنے اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ میں نے بھی اماں کو غسل کرا کر کلمہ پڑھایا تھا۔ وہ کلمہ اماں کا آخری کلمہ تھا۔ اس کی روح شاید اس کلمے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ پچھلے 4 سالوں سے کینسر ہونے کے باوجود ابھی تک زندہ تھی، حالانکہ ڈاکٹر کوئی 4 سال پہلے ہی صرف 2 مہینے کی مہلت بتائی تھی۔ اوکے دوستوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگ گیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اوکے، خدا حافظ۔